اسٹیشن لکڑ منڈی اور بازار حسن میں بجوگ۔ مقصد اس تمہید غیر الپذیر کا یہ ہے کہ جہاں چارپائی کا چلن ہو وہاں فرنیچر کی بزنس پنپ نہیں سکتی۔ اب اسے چوب عمارتی کہیے یا حیزم غیر سوختنے، دھندا اس کا بھی ہمیشہ مندہ ہی رہتا تھا کہ دکانوں کی تعداد گاہکوں سے زیادہ تھی، لہٰذا کوئی شخص ایسا نظر آ جائے جو حلیے اور چال ڈھال سے ذرا بھی گاہک معلوم ہو تو لکڑ منڈی کے دکاندار اس پر ٹوٹ پڑتے۔ بیشتر گاہک گرد و نواح کے دیہاتی ہوتے جو زندگی میں پہلی اور آخری بار لکڑی خریدنے کانپور آتے تھے۔ ان بیچاروں کا لکڑی سے 2 ہی مرتبہ سابقہ پڑتا تھا، ایک اپنا گھر بناتے وقت، دوسرے اپنا کریا کرم کرواتے سمے۔ قیام پاکستان سے پہلے جن پڑھنے والوں نے دلی یا لاہور کے ریلوے اسٹیشن کا نقشہ دیکھا ہے وہ اس چھینا جھپٹی کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ 1945 میں ہم نے دیکھا کہ دلی سے لاہور آنے والی ٹرین کے رکتے ہی جیسے ہی مسافر نے اپنے جسم کا کوئی حصہ دروازے یا کھڑکی سے باہر نکالا، کلی نے اسی کو مضبوطی سے پکڑ کے سالم مسافر کو ہتھیلی پر رکھا اور ہوا میں ادھر اٹھا لیا اور اٹھا کر پلیٹ فارم پر کسی سراہی یا حقے کی چلم پر بٹھا دیا۔ لیکن جو مسافر دوسرے مسافروں کے دھکے سے خود بخود ڈبے سے باہر نکل پڑے، ان کا حشر ویسا ہی ہوا جیسا اردو کی کسی نئی نویلی کتاب کا نقادوں کے ہاتھ ہوتا ہے۔ جو چیز جتنی بھی جس کے ہاتھ لگی سر پر رکھ کر ہوا ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں مسافر پر ہوٹلوں کے دلال اور ایجنٹ ٹوٹ پڑتے۔ سفید ڈرل کا کوٹ پتلون، سفید قمیض، سفید رومال، سفید کینوس کے جوتے، سفید موزے، سفید دانت۔ اس کے باوجود محمد حسین آزاد کے الفاظ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چنبیلی کا ڈھیر پڑا ہنس رہا ہے۔ ان کی ہر چیز سفید اور اجلی ہوتی سوائے چہرے کے، ہنستے تو معلوم ہوتا توا ہنس رہا ہے۔ یہ مسافر پر اس طرح گرتے جیسے انگلستان میں رگبی کی گیند اور ایک دوسرے پر کھلاڑی گرتے ہیں۔ ان کی ساری تگ و دو کا مقصد خود کچھ حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو حاصل کرنے سے باز رکھنا ہوتا تھا۔ مسلمان دلال ترکی ٹوپی سے پہچانے جاتے، وہ دلی اور یو پی سے آنے والے مسلمان مسافروں کو ٹونٹی دار لوٹے، مستورات، کثرت اطفال اور قیمے پراٹھے کے بھبکے سے فوراً پہچان لیتے اور السلام علیکم برادرین اسلام کہہ کر لپٹ جاتے۔ مسلمان مسافروں کے ساتھ صرف مسلمان دلال ہی دیگا مشتی کر سکتے تھے۔ جس دلال کا ہاتھ مسافر کے کپڑوں کے مضبوط ترین حصے پر پڑتا وہی اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آتا۔ جن کا ہاتھ لباس کے کمزور یا پوسیدہ حصوں پر پڑتا وہ بعد میں ان کو بطور دستی رومال استعمال کرتے۔ نیم ملبوس مسافر قدم قدم پر اپنے سطر کشائی کرواتا، اسٹیشن کے باہر قدم رکھتا تو لاتعداد پہلوان جنہوں نے اکھاڑے کو ناکافی محسوس کر کے تانگا چلانے کا پیشہ اختیار کر لیا تھا، خود کو اس پر چھوڑ دیتے۔ اگر مسافر کے تن پر کوئی چیز تھڑا اتفاقاً بچ رہا تو اسے بھی نوچ کر تانگے کی پچھلی سیٹ پر رام چندر جی کی کھڑاؤں کی طرف سجا دیتے۔ اگر کسی کے چوڑی دار کے کمر بند کا سرا تانگے والے کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ غریب گرہ پہ ہاتھ رکھے اسی میں بندھا چلا آتا۔ کوئی مسافر کا دامن آگے سے کھینچتا، کوئی پیچھے سے زلیخائی کرتا۔ آخری راؤنڈ میں ایک تگڑا سا تانگے والا سواری کا دائیں ہاتھ اور دوسرا مسٹنڈا اس کا بائیں ہاتھ پکڑ کے ٹگ آف وار کھیلنے لگتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہر دو فریقین اپنے حصے کی ران اور دست اکھیڑ کر لے جائیں، ایک تیسرا پھرتیلا ٹانگے والا ٹانگوں کے چرے ہوئے چمٹے کے نیچے سے بیٹھ کر مسافر کو یکلخت اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا اور تانگے میں جوت کر ہوا ہو جاتا۔ کم و بیش یہی نقشہ کوپر گنج کی لکڑ منڈی کا ہوا کرتا تھا، جس کے قلب میں قبلہ کی دکان تھی۔ گودام بالعموم دکان سے ملحق عقب میں ہوتے تھے۔ گاہک پکڑنے کے لیے قبلہ اور 2-3 چڑی مار دکانداروں نے یہ کیا کہ دکانوں کے باہر سڑک پر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کیبن بنا لیے۔ قبلہ کا کیبن مسند، تکیے، حقے، اگالدان اور اسپرنگ سے کھلنے والی چاقو سے آراستہ تھا۔ کیبن گویا ایک نو کا مچان تھا جہاں سے گاہک کو مار گراتے تھے، پھر اسے چمکار
پچکار کر اندر لے جایا جاتا، جہاں کوشش یہ ہوتی کہ خالی ہاتھ اور بھری جیب واپس نہ جانے پائے۔ جیسے ہی کوئی شخص جو قیافے سے گاہک لگتا سامنے سے گزرتا تو دور و نزدیک کے دکاندار اسے ہاتھ کے اشارے سے یا آواز دے کر بلاتے، مہاراج مہاراج۔ ان مہاراجوں کو دوسرے دکانداروں کے پنجے سے چھڑانے اور خود گھسیٹ کر اپنے کھچار میں لے جانے کے دوران اکثر ان کی پگڑیاں کھل کر پیروں میں الجھ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپس میں اتنے جھگڑے اور ہاتھا پائی ہو چکی تھی کہ منڈی کے تمام بیپاریوں نے پنچایتی فیصلہ کیا کہ گاہک کو صرف وہی دکاندار آواز دے کر بلائے گا جس کی دکان کے سامنے سے وہ گزر رہا ہو، لیکن جیسے ہی وہ کسی دوسرے دکاندار کے حلقہ تشدد میں داخل ہوگا تو اسے کوئی اور دکاندار ہرگز آواز نہ دے گا۔ اس کے باوجود چھینا جھپٹی اور کشتم پچھاڑ بڑھتی ہی گئی تو ہر دکان کے آگے چونے سے حد بندی کی لائن کھینچ دی گئی۔ اس سے یہ فرق پڑا کہ کشتی بند ہو گئی، کبڈی ہونے لگی۔ بعض دکانداروں نے مار پیٹ، گاہکوں کا ہانکا کرنے اور انہیں ڈنڈا ڈولی کر کے اندر لانے کے لیے بگڑے پہلوان اور شہر کے چھٹے ہوئے شودے اور مستنڈے پارٹ ٹائم ملازم رکھ لیے تھے۔ کساد بازاری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہ لوگ دن میں لکڑ منڈی میں گاہکوں کو ڈرا دھمکا کر ناقص اور کنڈا مال خریدواتے اور رات کو یہی فریضہ بازار حسن میں انجام دیتے۔ بہت سی طوائفوں نے اپنی آبرو کو ہر شب زیادہ سے زیادہ غیر محفوظ رکھنے کی غرض سے ان کو بطور پمپ ملازم رکھ چھوڑا تھا۔ قبلہ نے اس قسم کا کوئی گنڈا یا بد کردار پہلوان ملازم نہیں رکھا کہ انہیں اپنے زور بازو پر پورا بھروسہ تھا، لیکن اوروں کی طرح مال کی چرائی کٹائی میں مار کٹائی کا خرچہ بھی شامل کر لیتے تھے۔ اچھا جی، آگے آ گیا جی۔ آلات اخراج خون، جونک، سینگی، لاٹھی۔ ہمہ وقت تیش کا عالم طاری رہتا۔ سونے سے پہلے ایسا موڈ بنا کر لیٹتے کہ آنکھ کھلتے ہی غصہ کرنے میں آسانی ہو۔ پیشانی کے 3 بال سوتے میں بھی نہیں مٹتے تھے۔ غصے کی سب سے خالص قسم وہ ہوتی ہے جو کسی اشتعال کی محتاج نہ ہو یا کسی بہت ہی معمولی سی بات پر آ جائے۔ غصے کے آخر ہوتے ہوتے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ آیا کس بات پر تھا۔ بیوی ان کو روزہ نہیں رکھنے دیتی تھیں۔ غالباً 1935 کا واقعہ ہے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد گڑ گڑا کر اپنی دیرینہ پریشانی دور ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ ایک تازہ پریشانی کا خیال آتے ہی یکدم جلال آ گیا۔ دعا ہی میں کہنے لگے کہ تو نے میری پرانی پریشانی کون سی رفع کر دی، دعا بھی یہ نئی پریشانی دور کرے گا۔ اس رات مسئلہ طے کرنے کے بعد پھر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ان کے غصے پر یاد آیا کہ اس زمانے میں کن میلیے محلوں بازاروں میں پھیری لگاتے تھے۔ کان کا میل نکالنے پر ہی کیا موقوف دنیا جہان کے کام گھر بیٹھے ہو جاتے تھے۔ سبزی، گوشت اور سودا سلف کی خریداری، حجامت، تعلیم، زچگی، پیڑھی، کھاٹ کھٹولے کی، یہاں تک خود اپنی مرمت بھی سب گھر بیٹھے ہو جاتی۔ بیبیوں کے ناخن نہرنی سے کاٹنے اور پیٹ ملنے کے لیے نائنیں گھر آتی تھیں۔ کپڑے بھی مغلانیاں گھر آ کر سیتی تھیں تاکہ نامحرموں کو ناپ تک کی ہوا نہ لگے۔ حالانکہ اس زمانے کی زنانہ پوشاک کے جو نمونے ہماری نظر سے گزرے ہیں وہ ایسے ہوتے تھے کہ کسی بھی لیٹر باکس کا ناپ لے کر سیے جا سکتے تھے۔ غرض کے سب کام گھر میں ہو جاتے۔ حد یہ کہ موت تک گھر میں واقع ہوتی تھی۔ اس کے لیے باہر جا کر کسی ٹرک سے اپنی روح قبض کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ فساد خون سے کسی کے بار بار پھوڑے پھنسی نکلیں یا دماغ میں خیالات فاسد کا ہجوم دن دہاڑے بھی رہنے لگے تو گھر پر ہی فساد کھول دی جاتی تھی۔ فاضل و فاسد خون نکلوانے کی غرض سے اپنا سر پھڑوانے یا پھوڑنے کے لیے کسی سیاسی جلسے میں جانے یا حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے لاٹھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس زمانے میں لاٹھی کو اعلیٰ اخراج خون کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ جونک اور سینگی لگانے والی کنجریاں روز پھیری لگاتی تھیں کہ اگر اس زمانے کے کسی حکیم کا ہاتھ آج کل کے نوجوانوں کی نبض پر پڑ جائے تو کوئی نوجوان ایسا نہ بچے جس کے جہاں تہاں سینگی لگی نظر نہ آئے۔ رہے ہم جیسے آج کل کے بزرگ کی جس سے بات اس کو ہدایت ضرور کی تو کوئی بزرگ ایسا نہ بچے گا جس کی زبان پر حکیم صاحبان جونک نہ لگوا دیں۔ ہم یہ واقعہ بیان کرنے چلے تھے کہ گرمیوں کے دن تھے۔ قبلہ
اولے کا قورمہ اور خربوزہ تناول فرما کر کیبن میں قیلولہ کر رہے تھے کہ اچانک کان محلیہ نے کیبن کے دروازے پر بڑے زور سے آواز لگائی۔ کان کا محل خدا جانے میٹھی نیند سو رہے تھے یا کوئی بہت ہی حسین خواب دیکھ رہے تھے جس میں گاہک ان سے تگنے داموں دھڑا دھڑ لکڑی خرید رہے تھے۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، ایک دفعہ تو دہل گئے، چک کے پاس پڑی ہوئی لکڑی اٹھا کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ کمینے کی یہ جرت کہ ان کے کان سے فقط 1 گز دور بلکہ پاس ایسے گستاخانہ طریقے سے چیخے۔ یہ کہنا تو درست نہ ہوگا کہ آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے یہ، اس لیے کہ قبلہ غصے میں ایسے بھرے ہوئے تھے کہ کبھی کبھی اس سے آگے بھی نکل جاتے۔ سڑک پر کچھ دور بھاگنے کے بعد کان محلیہ گلیوں میں نکل گیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، مگر قبلہ محض اپنی چھٹی اس کی بتائی ہوئی سمت میں دوڑتے رہے، اور یہ وہ سمت تھی جس طرف کوئی شخص جس کے 5 حواس سلامت ہوں جارحانہ انداز میں لکڑی لاٹھی گھماتا ہرگز نہ جاتا، یہ تھانے کی طرف جاتی تھی۔ اس وحشیانہ دوڑ میں قبلہ کی لکڑی اور کان محلیہ کا پگڑ جس کے ہر پیچ میں اس نے محل نکالنے کے اوزار اڑس رکھے تھے زمین پر گر گیا۔ اس میں سے ایک ڈبیا بھی نکلی جس میں اس نے کان کا محل جمع کر رکھا تھا۔ نظر بچا کر اسی میں سے تولہ بھر محل نکال کر دکھا دیتا کہ دیکھو یہ تمہارے کان سے نکلا ہے۔ کسی کان میں گولر کے بھونگے برآمد کر کے کہتا کہ تمہارے کان میں جو بھن بھن تن تن کی آوازیں آ رہی تھیں وہ انہی کی تھیں، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ کان کی بھول بھلائیوں میں اتنی دور تک سہج سلائی ڈالتا چلا جاتا کہ محسوس ہوتا ابھی کان کے راستے آنتے بھی نکال کر ہتھیلی پر رکھ دے گا۔ قبلہ نے اس پگڑ کو بلی پر چڑھا کر بلی اپنی کیبن کے سامنے اس طرح گاڑ دی جس طرح اگلے وقتوں میں کوئی بے صبرا ولی عہد یا وہ نہ ہو تو پھر کوئی دشمن بادشاہ سلامت کا سر کاٹ کر نیزے پر ہر خاص و عام کی اطلاع کے لیے بلند کر دیتا تھا۔ اس کی دہشت ایسی بیٹھی کہ دکان کے سامنے سے بڑھئی، کھٹ بنے، سینگی لگانے والیوں اور سحری کے لیے جگانے والوں نے بھی نکلنا چھوڑ دیا۔ ملحقہ مسجد کا کریہ صوت مؤذن بھی عقب والی گلی سے آنے جانے لگا۔ اگلا پیرا، کانسی کی لٹیا، بالی عمر اور چگی داڑھی۔ قبلہ اپنا مال بڑی توجہ، محنت اور محبت سے دکھاتے تھے۔ محبت کا اضافہ ہم نے اس لیے کیا کہ وہ گاہک کو تو شیر کی نظر سے دیکھتے مگر اپنی لکڑی پر محبت سے ہاتھ پھیرتے رہتے۔ کوئی ساگوان کا تختہ ایسا نہیں تھا جس کے ریشوں کے ابر اور رگوں وینس کا تگرا اگر وہ چاہیں تو یادداشت کاغذ پر نہ بنا سکتے ہوں۔ لکڑی منڈی میں وہ دکاندار تھے جو گاہک کو اپنا اور ہر شہتیر اور بلی کا شجرہ نصب ازبر کرا دیتے تھے۔ ان کا اپنا شجرہ نصب بلی سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ اس پر اپنے جد اعلیٰ کو ٹانگ رکھا تھا۔ ایک بلی کی قامت زیبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے 139 فٹ لمبی ہے، گونڈا کی ہے۔ افسوس اگر گونڈوی کے وغائے شاعری نے گونڈا کی بلیوں کی شہرت کا بیڑا غرق کر دیا۔ لاکھ کہو اب کسی کو یقین ہی نہیں آتا کہ گونڈے کی اصل وجہ شہرت خوبصورت بلیاں تھیں۔ اصغر گونڈوی سے پہلے ایسی سیدھی بے گانٹ بلی ملتی تھی کہ 40 فٹ اونچے سرے پر سے چھلا چھوڑ دو تو بے روک سیدھا نیچے جھن سے آ کے ٹھہرتا تھا۔ ان کے ہاں کا ہر شہتیر اصیل اور خاندانی تھا۔ بیشتر تو خالص مغل یا روہیل کھنڈ کے پٹھان معلوم ہوتے تھے کہ ہر آئے گئے کے کپڑے پھاڑتے اور خود مشکل سے چرتے تھے۔ کبھی قبلہ کونے میں پڑے ہوئے گرم و سرد و سیلاب چشیدہ سیزن تختی کی طرف اتنے ادب و احترام سے اشارہ کرتے گویا ابھی جودی پہاڑ کی ترائی سے کشتی نوح میں سے اکھاڑ کر بطور خاص ایک دانہ آپ کے اپروول کے لیے لے آئے ہیں۔ کبھی برمی ساگوان کے لٹھے پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے میاں ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بچہ ہے، بہت سے بہت 80 سال، 150 سال کا ساگوان راودی کے جنگلوں میں آندھی طوفان میں بالکل کھڑی کمر استادہ رہتا ہے، لیکن صاحب ہے بلا کا سیزن، سینکڑوں بارشوں اور 7 دریاؤں کا پانی پی کے یہاں پہنچا ہے۔ اور اس لٹھے پر تو مگرمچھ نے پیشاب بھی کیا ہے، انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے۔ یہ جو کنول نین گرا نظر آ رہی ہے اس پر
مگرمچھ جس لکڑی پر مودے اس کو حشر تک نہ دیمک لگ سکتی ہے اور نہ آگ۔ اس پر خواجہ عبدالحمید جو منشیانہ ڈسک کے لیے لکڑی خریدنے آئے تھے پوچھ بیٹھے، کیا مگرمچھ بجلی کے کھمبے کی بجائے درخت پر؟ وہ جملہ مکمل نہ کر پائے تھے کہ قبلہ تن کر بولے، جی نہیں، مگرمچھ تو سبیل اہل اسلام میں زنجیر سے بندھے ہوئے ٹین کے گلاس سے پانی پی کے سڑک پر ٹہل ٹہل کے استنجا سکھاتے ہیں، آپ کے والد ماجد کی طرح۔ آیا خیال شریف میں؟ بس 24 گھنٹے مزاج کی کچھ ایسی ہی جوالا مکھی کیفیت رہتی تھی۔ ایک دفعہ حاجی محمد اسحاق چمڑے والا کچھ شیشم خریدنے آئے۔ چمڑے والے قبلہ یوں تو ہر لکڑی کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے تھے، لیکن شیشم پر سچ مچ فریفتہ تھے۔ اکثر فرماتے تخت طاؤس میں شاہ جہاں نے شیشم لگوائی تھی۔ شیشم کے گن گاہک اور قدردان تو قبر میں جا سوئے، مگر کیا بات ہے شیشم کی، جتنا استعمال کرو اتنے ہی جوہر کھلتے ہیں۔ شیشم کی جس چارپائی پر میں پیدا ہوا، اسی پر دادا میاں کی ولادت ہوئی تھی۔ اپنے حسن تولد و توارد کو قبلہ چارپائی اور دادا جان دونوں کے لیے باعث سعادت و افتخار سمجھتے تھے۔ حاجی محمد اسحاق بولے، یہ لکڑی تو صاف معلوم نہیں ہوتی۔ قبلہ نہ جانے کتنے برسوں بعد مسکرائے۔ حاجی صاحب کی داڑھی کو ٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بات ہم نے شیشم کی لکڑی، کانسی کی لٹیا، بالی عمریا اور چگی داڑھی میں ہی دیکھی کہ جتنا ہاتھ پھیرو اتنی ہی چمکتی ہے۔ اعلیٰ ذات کی شیشم کی پہچان یہ ہے کہ آرا، رندہ، برما سب کند اور ہاتھ شل ہو جائیں۔ یہ چیڑ تھوڑا ہی ہے کہ ایک ذرا سا کیل ٹھونکو تو الف سے لے کر یہ تک چر جائے۔ اور ایک بات ہے، تازہ کٹی ہوئی چیڑ سے بن مہکار کا ایک آبشار پھوٹ پڑتا ہے، لگتا ہے اس میں نہایا جا رہا ہو۔ جس دن کارخانے میں چیڑ کی کٹائی ہونے والی ہو اس دن میں عطر لگا کر نہیں آتا۔ قبلہ کا موڈ بدلا تو حاجی محمد اسحاق کی ہمت بندھی، کہنے لگے، یہ شیشم تو واقعی اعلیٰ درجے کی معلوم ہوتی ہے، مگر سیزن نہیں لگتی۔ قبلہ کے آگ ہی تو لگ گئی۔ فرمایا، سیزنڈ کتنے فاقوں سے سیکھا ہے یہ لفظ؟ اگر فقط سیزنڈ ہی چاہیے تو سب سے زیادہ سیزنڈ سامنے والی مسجد کے غسل میت کا تختہ ہے۔ بڑا پانی پیا ہے اس نے، لاؤں اسی پہ لٹال دوں؟